السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہمارا یہ 30واں سبق ہے اور یہ اردو زبان کی چوتھی کتاب ہے۔ دیکھیں، بخاری یا دخانی کشتی، کیا پڑھیں گے؟ بخاری یا دخانی کشتی۔ دخانی یا دھوئیں کی کشتی اس کشتی کو کہتے ہیں۔ دخانی یا دھوئیں کی کشتی اس کشتی کو کہتے ہیں جس میں ایک انجن لگا رہتا ہے، ایک انجن لگا رہتا ہے، اور جب وہ گرم کیا جاتا ہے تو اس کے دودھ کش میں سے دھواں نکلتا نظر آتا ہے، تو اس کے دودھ کش میں سے دھواں نکلتا نظر آتا ہے۔ جس طرح تم ریل گاڑی کے انجن میں سے دھوئیں کے بخارے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہو، اسی طرح کشتی کے انجن سے نکلا کرتے ہیں۔ عام لوگوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو خیال کیا کہ کشتی دھوئیں کے زور سے چلتی ہے، اسی واسطے اس کا یہ نام تجویز کر لیا۔ در حقیقت کشتی میں دھوئیں کا زور کچھ کام نہیں دیتا، دھوئیں کا زور کچھ کام نہیں دیتا، بلکہ انجن میں ایک دیگ ہوتی ہے جس میں پانی بھرا جاتا ہے۔ جب اس دیگ کے تلے لکڑی یا کوئلہ جلاتے ہیں تو حرارت کے اثر سے پانی گرم ہو کر بھاپ بنتا ہے۔ بھاپ اپنے پھیلنے کو بہت جگہ چاہتی ہے، چونکہ وہ ہر طرف سے بند ہوتی ہے اور صرف ایک پرزہ پر اس کا سارا زور جا پڑتا ہے، اس لیے وہ پرزہ حرکت کرتا ہے۔ اس کی حرکت سے کارخانہ کی تمام کلیں چلنے لگتی ہیں۔ اس قسم کے انجنوں سے کہیں تو لوہے اور لکڑی کا کارخانہ جاری ہے، کہیں کپڑا بنا جاتا ہے، کہیں کاغذ بنتا ہے، کہیں اینٹیں پکتی ہیں، کہیں برف جمائی جاتی ہے۔ بعض انجن اس قسم کے بنائے گئے ہیں جو پہیوں کے ذریعے سے خود بھی حرکت کرتے ہیں، اور جو شے ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے اس کو بھی اپنی زبردست طاقت سے کھینچ لے جاتے ہیں۔ ان متحرک انجنوں کے وسیلے سے خشکی میں ریل گاڑیاں اور ندی میں کشتیاں مال مسافروں سے معمور اڑی پھرتی ہیں، کچھ بہت زمانہ نہیں گزرا کہ کشتیاں محض ڈانڈ کے سہارے سے چلائی جاتی تھیں۔ ڈانڈ کی حرکت سے ملاح پانی کو جھکولا دیتا تھا، پانی کے ہٹتے ہی کشتی آگے بڑھ جاتی تھی۔ اس ترکیب سے کشتی بہاؤ پر تو خوب چلتی، مگر دریا کے چڑھاؤ پر یا دھارے کو کاٹ کر یا باد مخالف کے مقابلے میں جانا البتہ دشوار تھا۔ یا دھارے کو کاٹ کر
یا باد مخالف کے مقابلے میں جانا البتہ دشوار تھا۔ جب بخار کی طاقت سے انواع و اقسام کی کلیں چلنے لگیں تو ملک امریکہ میں ایک دانش مند نے اس کام پر توجہ کی کہ انجن کے ذریعے سے کشتی چلائے۔ اس نے کشتی میں ایک انجن لگایا اور اس کے ساتھ 2 گھومتے پہیے کشتی کے اطراف میں قائم کیے۔ 2 گھومتے پہیے کشتی کے اطراف میں قائم کیے، پہیوں میں چند ڈانڈ لگا دیے۔ جب بھاپ کی طاقت سے حرکت پیدا ہوئی تو انجن کی چرخیاں گردش کرنے لگیں۔ ان کے وسیلے سے دونوں پہیے جو کشتی کے سروں پر لگائے گئے تھے چکر کھانے لگے۔ ان کی گردش سے ہر ایک ڈانڈ پے در پے پانی کو ہٹانے لگا۔ اس طرح کشتی بغیر ملاح کی کوشش کے نہایت سرعت کے ساتھ آب پر رواں ہو گئی۔ سب نے اس کشتی کو پسند کیا اور روز بروز اس کا رواج بڑھتا گیا، یہاں تک کہ امریکہ اور یورپ کے ملکوں میں بخاری کشتیوں اور جہازوں کی ساخت کے بڑے بڑے کارخانے قائم ہو گئے اور جس قدر زمانہ گزرتا گیا دخانی کشتیوں کی ساخت میں اور مفید باتیں ایجاد ہوتی چلی گئیں۔ اگلے زمانے میں انگلستان اور ہندوستان کے درمیان 5-6 مہینے بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے میں سفر طے ہوتا تھا۔ اب دخانی جہازوں کی بدولت، یہ کیا ہے؟ بدولت، یہاں پر ایک لام ہے، اگر آپ کی کتاب میں لام نہیں ہے تو وہ لکھ لیں، تو اس کو بدولت پڑھیں گے۔ جہازوں کی بدولت 3 ہفتے سے زیادہ نہیں لگتے۔ پہلے باد مخالف اور طوفان کے مقابلے میں جہازوں کا کچھ قابو نہ چلتا تھا، مگر اب طوفان کے جھونکوں اور دریا کی موجوں کو ریلتا پیلتا سیدھا چلا جاتا ہے۔ دخانی کشتیاں تیز دھار کو کاٹتی ہوئی چڑھاؤ کے رخ بے تکلف رواں دواں پھرتی ہیں۔ ان دخانی کشتیوں کی ایجاد نے سفر اور تجارت کو نہایت آسانی اور ترقی بخشی ہے۔ برسوں کا سفر مہینوں میں اور مہینوں کا سفر ہفتوں میں قطع ہونے لگا۔ یوں سمجھو کہ دنیا سکڑ کر چھوٹی ہو گئی۔ سکڑ کر چھوٹی ہو گئی اور دور دراز کے ملک ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ دیکھیے کچھ لفظ ان کا معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں، دیکھیے کس لفظ کیا معنی ہے۔ دودھ کش دھواں نکلنے کا آلہ، کیا معنی ہے؟ دھواں نکلنے کا آلہ۔ وابستہ ملا ہوا، کیا معنی ہے؟ ملا ہوا۔ متحرک حرکت کرنے والا۔ انواع یہ نو کی جمع ہے، قسمیں، بہت سی قسمیں۔ سرعت تیزی جلدی، کیا معنی ہے؟ تیزی جلدی۔ ملاح کشتی چلانے والا، کیا معنی ہے؟ کشتی چلانے والا۔ پرزہ ریزے ریزے۔ معمور بھرا ہوا، بھرپور، معمور بھرپور۔ بعد مخالف ہوا، بعد مخالف کیا معنی ہے؟ مخالف ہوا۔ اقسام قسمیں،
ساخت بناوٹ، ساخت کیا معنی بناوٹ، اطراف ارد گرد، کیا معنی ارد گرد۔ تو دوستو یہاں تک کہ ہمارے سبق کا اس سبق کو آپ بہت دھیان سمجھے اور سنیں، اور آگے تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور حضرات بھی ہمارے اس چینل پر اردو سیکھ سکیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔